ذوالحجہ کا چاند نظر آتی ہے 4 اعمال شروع کر دے، کیونکہ یہ بابرکت دنوں کا بہترین آغاز ہے۔ یاد رکھیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھی کیا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان مال خطرہ میں ڈال کر نکلا، واپس آیا تو کچھ بھی ساتھ لے کر کے نہ آیا، سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، یہ بھی افضل ہے۔ جیسے ذوالحجہ شروع، یہ 4 اعمال اختیار کریں۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ کا حکم ہے اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، ان دنوں میں بھی اور بقیہ دنوں میں بھی۔ گزشتہ گناہوں پر ندامت کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ نمبر 2، ذکر و اذکار کرنی ہے۔ ان دنوں میں ذکر کی کثرت بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، بقیہ دنوں میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کی کثرت کرنی ہے۔ ان دنوں میں ذکر کی کثرت بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ نمبر 3، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی اپنے حال پہ رہنے دے۔ نمبر 4، 9 ذوالحجہ بقرعید سے ایک دن پہلے یوم عرفہ کا روزہ رکھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سنہرا موقع ہے، ہر مسلمان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 دن اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا سنہرا موقع ہے، اس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔